السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک کریں گے، انشاءاللہ سورت کو مکمل کریں گے۔ بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 6 کی طرف۔ لفظی ترجمہ: یومئذ اس دن، یصدر لوٹیں گے، پلٹیں گے، لوٹیں گے، الناس لوگ، اشتاتن الگ الگ ہو کر، اشتاتن الگ الگ ہو کر، یعنی متفرق گروہوں میں، لی تاکہ، یورو وہ دکھائے جائیں۔ لی کا مطلب ہے کے لیے، کے واسطے، اور یورو یہ فعل ہے، یہ ورب ہے۔ جب ورب کا پہلا لیٹر پیش کے ساتھ شروع ہو، یعنی ورب کے پہلے لیٹر پر پیش ہو، تو اس کا ترجمہ ہمیشہ پیسیو وائس میں کیا جائے گا۔ لی کے لیے، یورو وہ دکھائے جائیں، وہ دکھلائے جائیں، لی یورو تاکہ وہ دکھلائے جائیں، اعمالہم اس کو بھی دو حصوں میں سپلٹ کریں گے۔ اعمال، اعمال جیسے کہ اردو کا بھی لفظ ہے تو صاف ظاہر ہے اعمال کا مطلب اعمال ہی ہے، اور ہم کا مطلب ان کے، بھا محاورہ ترجمہ کریں گے تو اپنے اعمال آ جائے گا۔ تو پوری آیت کا ترجمہ کریں گے۔ اس دن لوگ متفرق کہتے ہیں مختلف گروپس، مختلف جماعتوں میں ہو جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلائے جائیں۔ اس دن لوگ مختلف گروپس یا متفرق ہو جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلائے جائیں۔ اب انسان جو ہے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی ایک جیسے عمل کرنے والے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ یعنی چوریاں کرتے رہے ان سارے چوروں کو ایک گروپ میں اکٹھا کر دیا جائے گا، زانی الگ گروپ میں، ظالم الگ گروپ میں ہوں گے، قاتلوں کا علیحدہ گروپ تشکیل دے دیا جائے گا، حق غصب کرنے والوں کا اپنا ایک گروپ بن جائے گا، اور پھر ہر ایک کو بتایا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، ان سب کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ اب اس آیت کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اگر اس آیت کا یعنی دوسرا مطلب لیا جائے کہ حساب کتاب فارغ ہونے کے بعد یہ لوگ پلٹ رہے ہیں جنت اور جہنم کی طرف، تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنے اعمال کی جزا اب دیکھیں گے۔ اعمالہم جزائے اعمال، یعنی وہ جب پلٹیں گے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت اور جہنم کی طرف، تو پھر وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھیں گے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے نا کہ کثرت سے روزہ رکھنے والے باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ ہے اسپیشل، اس کا نام ہے ریان، وہاں سے جو ہے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے کے ذریعے۔ ایئرپورٹ پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں مختلف فلائٹیں ہوتی ہیں تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ایک اسپیشل کہ ابو ظہبی کے پیسنجرز جو ہیں وہ فلاں فلاں گیٹ سے جہاز کے اندر داخل ہو جائیں، تو ایک دروازہ مخصوص بتایا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے داخل ہوں۔ اگلی آیت کی طرف چلیں گے اب ہم، آیت نمبر 7۔ فَمَن، فا کا مطلب بتایا تھا آپ کو پس یا تو، دونوں مطلب ہے، جو آسان لگتا ہے آپ کو وہ یاد کیجئے۔ من جو کوئی، فا پس، من جو کوئی، یعمل عمل کرے گا، یعمل عمل کرے گا، مثقال ذرہ برابر، مثقال کہتے ہیں وزن کو ماپنے کی چیز، سا قاف لام ہی ہے روٹ لیٹرز اس کے، اس کا مطلب ہے بوجھ، وزن، لیکن یہاں پہ مثقال کا مطلب ہے برابر آئے گا، مثقال برابر۔ فمن پس جو کوئی، یعمل عمل کرے گا، مثقال برابر یعنی وزن کے برابر، ذرتن ذرے کے، ذرتن ذرے کے۔ اب یہ جو لفظ ہے ذرہ، اس کا جو اس کے معنی بہت سارے ہیں، یعنی باریک سے باریک پارٹیکل، مٹی کے چھوٹے چھوٹے ریزے، بہت معمولی چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ چیونٹی کا جو انڈا ہوتا ہے اس سے جب اس کے بچے کا سر نکلتا ہے نا تو اس کو وہ ذرہ ہوتا ہے۔ اور کس طرح سے بتانا چاہیے آپ کو، جیسے سورج کی شعاع ہے، کرنیں جب پڑتی ہیں وہ روشنی آتی ہے تو اس میں جو گرد و غبار اڑتا نظر آتا ہے آپ کو، اور ایک ایک نقطے کے جتنے پارٹیکلز جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ ذرہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ ذرہ ہے۔ تو ذرتن ذرے کے، خیرن بھلائی کے، یعنی کوئی بھلائی ذرہ برابر بھی کی ہوگی، یراہ وہ اس کو دیکھ لے گا، یرا یا وہ را کا مطلب دیکھے گا، ہو اسے یا اس کو۔ تو بامحاورہ ترجمہ،
پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، خیرن نیکی یا بھلائی، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی انسان جو ہے اگر اس نے کوئی بھلائی کی ہوگی چھوٹی سے چھوٹی بھی تو اسے اپنے نامہ اعمال میں پائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر ایک کے ذرے ذرے کی خبر ہے، ہر چیز ریکارڈ میں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مفہوم بتاؤں گی اس کا، کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ عدی بن حاتم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کام کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہو یا کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یعنی پانی کا۔ پھر فرمایا انہی سے، عدی بن حاتم سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے کر۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو تو جو ہاتھ میں پودا پکڑا ہوا ہے نا تو اس کو فوراً لگا دے زمین پر، یعنی نیکی چھوڑے مت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں ویسے؟ ہم بڑے آرام سے نیکیوں کو ہاتھ سے سلپ کرواتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے کہیں جانا ہے اور گھر میں کوئی مشکل میں ہے، اس کو میرے 2 بولوں کی ضرورت ہے، اور میں کہوں کہ نہیں میں تو لیٹ ہو رہی ہوں، گھر میں اور بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کو سمجھا دے گا یا ٹائم دے دے گا، تو کیا کیا ہم نے؟ اس طرح سے نیکی گوا دی۔ 2 منٹ ہی لگنے تھے، اب کیا ہوگا؟ اس کا اجر تو دوسرے کو ہی ملے گا، مجھے تو نہیں ملے گا۔ تو نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ایک مرتبہ جب ابھی میں اسٹوڈنٹ ہی تھی تو فلائٹ پہ تھے، لینڈنگ ہو گئی، ڈپلیننگ ہو رہی تھی۔ ڈپلیننگ میں آپ کو پتہ ہے کہ بس پیچھے سے سارے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاز رکتا ہی ہے تو بس لائن بن جاتی ہے اور پھر نکلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچے والی خواتین ہوتی ہیں انفینٹ کے ساتھ، ان کے لیے تو کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ نکل سکیں۔ تو بس ڈپلیننگ ڈور جو تھا اس کے پاس تک، ہم جو کیو بنی ہوئی تھی اس کے پاس تک تو میں پہنچ گئی تھی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون ہے، ان کے پاس جو ہے انفینٹ وہ کرسی پر سیٹ پر بیٹھا ہے، رو رہا ہے خوب برے طریقے سے۔ وہ کھڑی ہیں اور اپنی ٹرالی بیگ جو ہے اوور ہیڈ کمپارٹمنٹ کی سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، کوئی ان کو جگہ نہیں دے رہا کہ وہ آئل میں آ کے اپنا ٹرالی بیگ نکال سکیں۔ خدا جانے اب ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کو کھولنا چاہ رہی تھی۔ اب ایک لمحے میں نے دیکھا ہے اور تیسرے لمحے میں وہاں تک پہنچ چکی تھی اس خاتون کے تک، 1 2 3 یہ سیکنڈز کی بات ہے۔ تو پتہ نہیں کیا آیا، میں نے بس وہ ٹرالی پکڑی اور کیونکہ میں تیزی کے ساتھ سارے چل رہے تھے تو ان سے اگلی جو سیٹ ہے خاتون کی میں نے وہیں پہ ڈراپ کی اور چلی گئی، کیونکہ پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ جب کھڑے ہوں تو کوئی رکنے نہیں دیتا، دھکے اتنے لگ جاتے ہیں۔ تو بس میں جتنا تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ یہ کام کر سکی وہ میں نے کیا اور پھر میں چلتی چلی گئی۔ اور جب تک گیٹ کے پاس پہنچی ہوں جہاز کے دروازے تک باہر نکلنے کے لیے تو ایک زوردار آواز آئی ہے، شکریہ۔ اور یقین کریں وہ ایسی دل سے نکلی ہوئی آواز تھی کہ میرے دل تک جا کر کھپ گئی، مطلب ایک خوشی کی فیلنگ پیدا ہوئی اندر سے کہ یعنی کتنا اچھا، کتنا خوبصورت اس نے شکریہ کیا، لگ رہا تھا کہ دل سے نکلا ہوا ہے۔ تو نیکی جو ہے وہ انسان کے اندر خوشی بھر دیتی ہے۔ اب اس وقت میں چونکہ اسٹوڈنٹ تھی تو میں اس چکر میں پڑی رہی کہ میں نے اس کام کی نیت تو نہیں کی تھی، اس وقت تک میرے ذہن میں تھا کہ جس کام کی انسان نیت کرتا ہے تو وہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو چلیں آپ کو بھی میں بتا دوں کہ نہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، جب کلمہ کہا ہوا ہے، کسی کام کی نیک کام کی ہم نے نیت کی ہے یا نہیں کی، وہ نیک کام ہم نے کر دیا تو اس پر اجر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ہمیں اس پر اجر دیں گے، عطا کریں گے۔ تو یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد ریاکاری نہیں بلکہ ترغیب دلانا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جب سامنے آ رہی ہے تو اسے کر گزریں، آسانی پیدا کر دے دوسروں کے لیے۔ آخرت میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے اور وہ جو جہنم کی مشکل ہے اس سے ہمیں نجات دے دے، اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس انگور کے چند دانے تھے اور جیسے ہی وہ اس کو کھانے لگیں تو سائل نے آواز دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 1 یا 2 انگور کے دانے اس کو دیے، تو سائل نے کہا کہ کیا کوئی کسی کو 1 یا 2 دانہ بھی دیتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کیا تم نے سورۃ زلزال کی آیت نہیں پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. تو یہ ایک انگور کے دانے کے اندر تو بے شمار ذرات ہیں. اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے اب ہم. اور من جو کوئی یعمل عمل کرے گا مثقال وزن برابر ذرتن ذرے کے شرن کے دو معنی برائی یا شر بھی آپ کر سکتے ہیں، جو آسان لگتا ہے وہ آپ کر لیجئے. شرن برائی کے، یراہو یا وہ را کا مطلب ہے دیکھ لے گا، ہو اس کو. بامحاورہ ترجمہ اس کا پس جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. اس کا مطلب اب یہ ہے کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہونے سے رہ گئی ہو. سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ہے، مفہوم بتاؤں گی اس کا. ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، سب کچھ ریکارڈ کیا ہے. قرآن مجید میں چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں کہ کافر و مشرک کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے آخرت میں، وہ ان کا اجر نہیں پا سکیں گے. ان کی اچھائی کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا گیا ہوگا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. برے عمل کی اب سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی برائی ہے، مگر نیکیوں کی جزا جو ہے اس کے اصل عمل سے زیادہ دی جائے گی. ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں. اس کو آپ چیک کیجئے گا، پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ. اور کہیں پر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا کر دے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ سے جو غلطی سرزد ہو جائے تو اس ذرہ برابر برائی کا میں نتیجہ دیکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے ہو جائیں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مصیبتوں یا امراض کی شکل میں بھگت لے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مفہوم ہے اس کا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر ڈالیں گے. یہ تھی ہماری آج سورۃ الزلزال. اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے. یہ ہے کہ جو بھی نیکی ہم کو مل رہی ہے اس کو کر گزریں. کوئی پتہ نہیں اگلے ہی لمحے وہ نیکی آپ سے چھن کر کسی اور کے حصے میں آ جائے، یا آپ کو پھر موقع ہی نہ ملے، یا زندگی ہی آپ کو مہلت نہ دیں، یا پھر دوسرے کاموں میں لگ کر آپ کا وہ جو نیک خیال ہے ذہن سے محو ہی ہو جائے. کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، چاہے کسی کو پین دینا ہو، بس میں سیٹ دینا ہو، سڑک پار کروانا ہو، لگیج اٹھانے میں ہیلپ کرنی ہو. کیونکہ تھوڑی سی مشقت کے خوف سے انسان نیکی کو چھوڑ دیتا ہے. تو تھوڑی سی مشقت کے خوف سے کسی بھی نیکی کو مت چھوڑیں. وہ مشقت تو ختم ہو جائے گی مگر یہ نیکی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی، قبر میں، قیامت کے دن اور جنت میں جانے کا باعث بن سکتی ہے. اور تھوڑی سی لذت اور فائدے کے لیے کبھی گناہ مت کریں. وہ لذت ختم ہو جائے گی مگر یہ گناہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی ساتھ کھڑا ہوگا اور جہنم تک لے کر جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.